بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کو بہت ہی عجیب اور بہت ہی نایاب واقعہ سنائیں گے۔ یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سیاہ فام غلام کا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس واقعہ کو منقول کیا ہے حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جب میں مکہ مکرمہ میں گیا تو معلوم ہوا کہ اس سال وہاں بالکل بارش نہیں ہوئی۔ پورے شہر قحط کی سی کیفیت تھی۔ لوگ مسجد حرام میں جمع ہو کر بارش طلب کر رہے تھے۔ میں باب بنی شیبہ کے قریب کھڑا تھا، اتنے میں ایک سیاہ فام غلام آیا۔ اس کے جسم پر دو موٹی کھردری چادریں تھیں، ایک کا تہمت باندھا ہوا تھا اور دوسری کندھے پر اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ ایک جگہ چھپ گیا۔ مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا، اے پروردگار، تو نے ہر طرح کے لوگ پیدا فرمائے، نیک بھی پیدا فرمائے، گناہ گار بھی۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ گناہوں کا انبار ان کے سروں پر ہے اور وہ برے اعمال کے مرتکب ہیں۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار عز و جل، تو نے ہم سے بارش کو روک لیا تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے اور وہ راہ راست پر گامزن ہوں۔ اے حلیم و لطیف آقا، اے میرے پروردگار عز و جل، تیری ذات ایسی ہے کہ لوگ تجھی سے کرم کی امید رکھتے ہیں۔ اے میرے مولا عز و جل، اپنے بندوں کو باران رحمت عطا فرما۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس غلام کی دعا مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ہر طرف گنگور گھٹائیں چھا گئی، ٹھنڈی ہوائیں باران رحمت کا مجدہ سنانے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رحمت کی برسات چھما چھم ہونے لگی۔ مرجھائی کلیاں کھل اٹھی اور ہر طرف خوشی کا سما ہو گیا۔ وہ سیاہ فام غلام جو حقیقتاً مقبول بارگاہ خدا بندی تھا، اپنی جگہ بیٹھا ذکر الہی میں مشغول رہا۔ میرا دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر وہ نیک غلام اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک جانب چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ بالآخر وہ ایک گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے اس گھر کی پہچان کر لی اور حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے ابن مبارک، کیا بات ہے؟ میں تمہارے چہرے پر غم کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت فضیل سے، اے سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی اور ہم پر سبقت لے گیا، اور اللہ عز و جل نے اسے اپنی ولایت کی دولت عظمیٰ عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مجھے اصل بات بتاؤ، مدعے پر آؤ، معاملہ کیا ہے؟ میں نے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ سے اس صالح غلام کا سارا واقعہ سنا دیا، بتایا۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنا، ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ پھر اٹھے، فرمایا، اے عبداللہ ابن مبارک، تمہارا بھلا ہو، مجھے فوراً اس صالح غلام کے پاس لے کے جاؤ۔ میں نے کہا، اب تو وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ کل کچھ کریں گے۔ اگلے دن صبح صبح میں اس گھر کی طرف چل دیا جس میں نیک سیرت غلام داخل ہوا تھا۔ وہاں پہنچا تو ایک بوڑھے شخص کو دروازے کے پاس بیٹھا پایا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا
اور خوش آمدید کہتے ہوئے بڑے پرتپاک انداز میں ملاقات کی اور کہا، حضور کوئی حکم ہو تو ارشاد فرمائیے۔ میں نے کہا، مجھے ایک سیاہ فام غلام درکار ہے۔ اس نے کہا، میرے پاس تو بہت سارے غلام ہیں، میں سب کو بلا لیتا ہوں، آپ جسے چاہے پسند فرما لیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک غلام کو آواز دی تو ایک طاقتور غلام باہر آیا۔ بوڑھے نے کہا، حضور یہ غلام آپ کے لیے مناسب رہے گا۔ میں نے کہا، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ پھر اس نے دوسرا غلام بلایا، میں نے انکار کر دیا۔ اس طرح اس نے سب غلام بلائے، لیکن میرا مطلوب کوئی اور تھا۔ سب سے آخر میں وہی نیک سیرت غلام آیا تو اسے دیکھتے ہی میری آنکھیں نمناک ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ بوڑھے نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ اسی غلام کے طالب تھے؟ میں نے کہا، ہاں، مجھے اسی ہیرے کی تلاش تھی۔ بوڑھے نے کہا، حضور میں اسے نہیں بیچ سکتا، اس کے علاوہ آپ جس غلام کو چاہیں لے جائیں۔ میں نے کہا، آخر آپ اس غلام کو کیوں نہیں بیچنا چاہتے؟ اس بوڑھے آدمی نے کہا، اس کا ہمارے گھر میں رہنا باعث برکت ہے، اس مرد صالح سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں، اس نے مجھ سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں مانگی۔ میں نے کہا، پھر یہ کھانا وغیرہ کہاں سے کھاتا ہے؟ کہا، یہ روزانہ اتنی رسیاں بٹھتا ہے کہ نصف درہم یا اس سے کچھ زیادہ کی فروخت ہو جائیں، انہیں بیچ کر یہ اپنا کھانا وغیرہ خریدتا ہے۔ اگر اس دن فروخت ہو جائیں تو ٹھیک، ورنہ دوسرے دن کے لیے انہیں لپیٹ رکھتا ہے۔ مجھے میرے غلاموں نے بتایا کہ یہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نہ کسی سے میل جول رکھتا ہے، نہ ہی فضول باتیں کرتا ہے۔ اس کی اپنی ہی دنیا ہے، اس میں ہر وقت مگن رہتا ہے۔ جب سے میں نے اس کے ان پاکیزہ خصائل کے متعلق سنا اور اس کی یہ خوبیاں دیکھی، میں اسے دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا کہ میں حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ اور سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمہ کے حکم پر آیا تھا، کیا ان کا کام پورا کیے بغیر واپس چلا جاؤں؟ یہ سن کر اس بوڑھے نے کہا کہ آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، آپ اسے لے جائیں۔ میں نے فوراً غلام کی قیمت ادا کی اور اسے لے کر حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمہ کے گھر کی طرف چل دیا۔ ابھی ہم کچھ ہی دیر چلے تھے کہ اس نیک سیرت غلام نے مجھے پکارا، میرے آقا۔ میں نے کہا، لبیک، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، حضور یہ آپ کے شایان شان نہیں کہ مجھے لبیک کہیں، میں تو آپ کا غلام ہوں اور غلام پر لازم ہے کہ وہ اپنے آقا کو لبیک کہے۔ میں نے کہا کہ اے میرے دوست، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ وہ سیاہ فام غلام کہنے لگا کہ حضور میں کمزور و ضعیف ہوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ کی خدمت کر سکوں۔ آپ میرے علاوہ کوئی اور غلام خرید لیتے، مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور اور صحت مند غلام آپ کے سامنے لائے گئے ہیں، آپ نے ان میں سے کوئی غلام کیوں نہیں خریدا؟ اچھا غلام خرید لیتے تاکہ وہ آپ کی خوب خدمت کرتا۔ میں نے کہا، اللہ عز و جل جانتا ہے کہ میں نے تجھے اس لیے نہیں خریدا کہ تجھ سے خدمت کروں۔ میرے دوست، میں تیرے لیے مکان خرید کر تیری شادی کرواؤں گا اور دل و جان سے تیری خدمت کروں گا۔ یہ سن کر وہ نیک سیرت غلام زار و قطار رونے لگا۔ میں نے سبب گریہ پوچھی، رونے کا سبب دریافت کیا تو کہا، آپ نے مجھے اس لیے خریدا ہے کہ آپ نے میرے اور پروردگار کے درمیان جو پوشیدہ معاملات ہیں ان میں سے کسی معاملے کو جان لیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بقیہ تمام غلاموں کو چھوڑ کر مجھے نہ خریدتے۔ ایسے ہے نا؟ میں آپ کو اللہ عز و جل کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ آپ میرے کون سے راز پر مطلع ہوئے ہیں؟ میں نے کہا، بارگاہ خداوندی میں تمہاری قبولیت دعا کو دیکھ کر اس لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا حسن ظن ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے اور آپ اللہ عز و جل کے نیک بندے ہیں۔ بے شک اللہ عز و جل کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ ان کی شان صرف انہی پر ظاہر فرماتا ہے جو اس کے پسندیدہ اور مقبول بندے ہوتے ہیں۔
پھر کہا میرے آقا اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں اشراق کی نماز ادا کر لوں۔ میں نے کہا حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علی رحمہ کا گھر قریب ہے، وہیں چل کر ادا کر لینا۔ غلام نے کہا حضور مجھے یہیں ادا کرنے کی اجازت دیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو مؤخر نہیں کرنا چاہتا، تاخیر دیر نہیں کرنا چاہتا۔ پھر وہ قریب ہی ایک مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنے لگا، کافی دیر نماز میں مشغول رہا۔ اچانک اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا اے ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مبارک، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ میں نے کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا میرا کوچ کا ارادہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک علی رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ تو اس نے کہا آخرت کی طرف روانگی ہے۔ پھر میں نے پوچھا میرے دوست ایسی باتیں نہ کر، میں تیرا راز پوشیدہ رکھوں گا۔ اس نے کہا اس وقت میری زندگی کتنی خوشگوار تھی جب معاملہ میرے اور میرے پروردگار عز و جل کے درمیان تھا۔ اب جب آپ پر میرا معاملہ ظاہر ہو چکا ہے، ان قریب کسی اور پر بھی میرا حال ظاہر ہو جائے گا، اور میں اس حالت میں زندہ رہنا پسند نہیں کرتا۔ اتنا کہہ کر وہ منہ کے بل زمین پر تشریف لے آیا اور سجدے کی حالت میں تڑپتے ہوئے درد مندانہ انداز میں یوں مناجات کرنے لگا، میرے مولا عز و جل مجھے ابھی ہی اپنے پاس بلا لے۔ بار بار یہی التجا کرنے لگا۔ پھر اچانک وہ ساکت ہو گیا۔ میں قریب گیا تو اس کی بے قرار روح کف سے انصری کی طرف پرواز کر کے خالق حقیقی کی جانب بارگاہ رب عز و جل کی جانب سجدہ ریزی کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، جب بھی اس نیک سیرت غلام کا خیال آتا ہے، یہ سیدنا عبداللہ بن مبارک علی رحمہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم جب بھی اس نیک سیرت غلام کا خیال آتا ہے تو میں بہت ہی غمگین ہو جاتا ہوں اور دنیا میری نظر میں انتہائی حقیر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ تو محترم سامعین کرام، کتنا مخلص و مقبول بندہ تھا اور نیک سیرت غلام۔ حقیقت میں وہ غلام نہیں بلکہ ہمارا تو سردار تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سیاہ فام بنایا، حبشی یعنی کہ کالے رنگ والا بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے حضور جھکنے والا بنا کر اپنا برگزیدہ بندہ اور مقبول بندہ بنا دیا، اور وہ واقعی سرداری کے لائق ہے۔ جو سردار و بادشاہ خدائے احکم الحاکمین کی اطاعت نہیں کرتے، وہ اس لائق کہاں کہ ان کی عزت کی نظر سے دیکھا جائے، ان کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے حضور جھکنے والا بنائے، اپنے خوف سے ہمیں گھبرانے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنا خوف اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ